ہمارے بڑے بڑے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. ان حضرات کے سامنے نبکشائی کرنا بے عقلی ہے. پھر بھی کچھ باتیں کہنے کے لیے بیٹھا ہوں. بس اللہ سے دعا کرے کہ اللہ صحیح بات کرے. سب سے پہلے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، اس مکتب کا نام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور جو جرأت، جو ہمت، جو خدمت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لی اور کی، وہی خدمت ماشاءاللہ ان کے نام سے جو مکتب چل رہا ہے، اس مکتب کی خدمت کرنے والے ایک طریقے سے ہمارے داماد رہتے ہیں، کیونکہ ان کے نکاح میں ہمارے سہارنپور کی بچی ہے اور وہ بھی ماشاءاللہ عالمہ ہے. وہ بھی اس مکتب کو سنبھال رہے ہیں. حضرت صاحب آگے گھبرانا مت، تمہارا امتحان نہیں ہو. اور کون ہے؟ نائب صدر آ گئے. آجاؤ آگے آ جاؤ. ابھی میرا گیا تھا دھیانہ، سب کو میں نے سامنے بٹھایا. سیکرٹری، خزانچی سب آ جائے. اور اس گاؤں کا نام بھی ماشاءاللہ گردہ کھیل. دل گردے کی بات ہے کہ بچوں نے بھی ماشاءاللہ دل گردگی کے ساتھ پروگرام کو پیش کیا. دونوں نسبتیں اس مکتب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم کی اور گردہ کھیل. گردہ جب بگڑ جاتا ہے انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور جذبہ جب ہمارا ختم ہو جاتا ہے تب بھی انسان پست ہو جاتا ہے. الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کے اس پروگرام میں دونوں چیزیں میسر ہوئی اور اللہ رب العزت ان دونوں چیزوں کو ہمیشہ باقی رکھے. میں صدور محترم سے اور نائب صدر سے ایک کہہ نکلواتا ہوں کہ ہماری اس مسجد میں امام کئی سالوں تک محنت کرتا ہے. اس کی محنت کا پھل اس کو ملنے کے بجائے اس کو اور بدنامی ملتی ہے. خصوصاً ہماری اہل سنت والجماعت کی مساجد ہے کہ مساجد میں ہمارے سہارنپور ماشاءاللہ ایک مسجد میں ایک عالم صاحب 37 سال سے خدمت کر رہے ہیں. کتنے سال سے؟ اب اس مسجد کے نوجوان اور ذمہ داران نے سوچا کہ ابھی ان کی رمضان کے بعد چھٹی دے. اتنے سال خدمت کی. اگر کوئی حکومت کا کارندہ ہو 25 سال 50 سال خدمت کر لے، اس کے بعد اس کو باعزت رضا کیا جاتا ہے اور اس کا پینشن بھی چالو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایک آدمی میں 50 سال 20 سال 25 سال محنت کی، اس کو ایسے پھینک دیا جاتا ہے جیسے بچوں نے ایک کنکر ماں کے پھل دینے والے درخت پر پتھر مارا اور پھل کو گرا دیا. اس لیے آپ سے ایک نیت ہے کہ انشاءاللہ اللہ عمر میں برکت دے. مفتی صاحب کو، مفتی صاحب کی اہلیہ کو یہ نیت کرو کہ ان کا جنازہ یہاں سے نکلے. کرو نے مت نکال دینا. اللہ کی طرف سے جب آئے تب اس سے الحمدللہ چند سالوں کی محنت، بچوں کے ایمان کی، عقائد کی، جیسے مفتی شفیق صاحب نے کہا آنے والی نسلیں بہت ہیں، بچے تو پڑھ کے چلے جائیں. 18 سال کی بچی ہوگی وہ پڑھنے کے لیے کہاں جائے؟ اس کے بعد یہ کے بعد دیگر آتے رہتے ہیں. ان کے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرنا ہو تو ایسے محنت کرنے والے امام و خطیب کو ہم میری تمہاری آپس میں دشمنی ہو اور میرے ساتھ امام صاحب بیٹھ گئے، میرے ساتھ دشمنی ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ تو ان کا ہے، میرا دشمن ہے. یہی ہوتا ہے عام. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا.
نکالنے کی وجوہات یہی ہوتی ہے. اس لیے نیت کرے کہ انشاءاللہ استقامت کے ساتھ. ہمارے وہاں مولانا کہنے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں، راجستھان سے ایک مولانا آئے 45 سال خدمت. کتنے سال؟ یہاں تک کہ ان کا جنازہ بھی وہیں سے نکلا، دفن بھی وہیں کی. اور 45 سال خدمت کرنے کے بعد معذوری آ گئی بدن میں. انہوں نے دوسرے امام کو رکھا اور ان سے کہا کہ آپ گھر میں نماز وغیرہ پڑھ سکو تو پڑھ لو، یہاں آ سکو تو یہاں آؤ، ورنہ گھر میں کر لو. معذور اتنے ہو گئے کہ جمعے کے دن 2 آدمی کے سہارے سے اس مسجد میں آتا. یہاں تک کہ اللہ کو پیارے ہو گئے. بتاؤ جب اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا تو جس طرح صحابہ نے اپنے علاقوں سے ہجرتیں کی اور الگ الگ جگہ پہ اپنے اپنے مقبرے، اپنے اپنے مزار، اپنی اپنی قبریں بنائی، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو صحابہ، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا کیا جائے. اور ہو سکتا ہے کہ قبرستان میں کوئی عالم دین دفن ہوا ہو، اس عالم دین کی خدمت کی برکات سے پورے قبرستان والوں کی بخشش کر دی جائے. اس لیے یہ نیت کر لے. مفتی صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ یہاں سے چھوڑنے کی کبھی بھی مہم نہ چلائے، استقامت کے ساتھ یہیں رہے. میرا جنازہ نکل جائے گا جیسے میں نے نیت کر لی. میں تائید خدمت کے لیے 12-13 سال خدمت کی، ویسے 22 سال امامت کی، لیکن میں نے اپنا ذاتی مکان سہارنپور میں بنایا. کمیٹی نے کسی وجہ سے میرا استعفیٰ پہنچا دیا، میں نے استعفیٰ نہیں دیا. ہمارے تو جذبات ہے کہ ہم مرتے دم تک خدمت کریں، مرتے دم تک خدمت کریں. میں نے اپنا مکان بھی وہاں بنایا. نیت یہ ہے کہ اللہ میری زندگی کی آخری سما بھی، آخری ساعت بھی یہیں سے نکالے تاکہ جب قیامت کے دن کہنے کو چلے کہ اللہ رب العزت تیرے دین کی خدمت کے لیے پہنچے تھے، وہیں اپنے اپنوں نے قبر بنائی. اکثر ہوتا ہے. یوسف ڈوڈیا رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے راستے میں چلا کرتے تھے، افریقہ میں جا کے اللہ کو پیارے، اللہ کے راستے. نیتیں تھی اس بنیاد پر اللہ نے رائے خدا کی موت. بہرحال بچوں کو ماشاءاللہ بہت اچھا انعامات سے نوازا ہے. اور میں نے نمبر دیے تو ہمارے حافظ ممتاز صاحب کہہ رہے تھے بس 100 کے اندر اندر دو 100 دو. میں نے کہا دیکھو مومن کے لیے جنت واجب ہے، لیکن بعض مومنین ایسے ہوں گے جو مقربین ہوں گے، ان کو جنت الفردوس ملے گی. کیا ملے گی؟ ان کو جنت الفردوس ملے گی. انہوں نے مجھے مکلف کیا تھا 30 اور 40 100 نمبر کے اندر یا 100 نمبر دو. میں نے بچوں کا قرآن پاک سنا اور ان کی تقریریں، ان کے جذبات سنے تو میرا دل مجبور ہوگا انہوں نے جتنے لکھے اس کے کچھ زیادہ انعام تھا. اس لیے آپ برا نہ لگائیں. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ ان سارے بچوں میں سے 3-4 بچے کامیاب سبھی بچے ماشاءاللہ کامیاب ہیں، لیکن انعام کے طور پر جو درجہ بدرجہ آگے گئے ہیں ان کو انعام ملے گا. مفتی صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ انعام بھی ہماری بستی کے نوجوانوں اور ذمہ داروں، صدر، نائب صدر کی طرف سے ہے. اللہ ان دینے کو قبول فرمائے. اب مجھے تو پتہ نہیں آپ کے مفتی صاحب کی تنخواہ کتنی دے رہے ہیں، ان کی اہلیہ بڑا ہماری بچی کے دھیان دونوں کی بات بہت بڑا احسان کرتے ہو. 6-6 ہزار 2,000 کا ڈبہ آتا ہے تیل کا. اور آج کم سے کم بچوں کو جتنا انعام دیا اتنا انعام تو دو. چھوٹی بچے دل بڑا رکھو. ہاں تو ابھی تک 2 ہدیہ ہی دو، ابھی تو 2 ہدیہ وہ صدر تمہارے جیب سے دو. کون ہے صدر؟ تو میں دیتا ہوں 100 روپئے دونوں کو. تمہارے پاس نہیں تمہیں ہماری بچی کو ہمارے داماد کو 100 روپئے دونوں کو میری دے. جس نے محنت کی اس کو تو انعام ملنا چاہیے. اللہ دے گا اس کا 10 گنا، اللہ کا وعدہ ہے. ہاں کوئی در دونوں کو باتوں بندہ اکیلے کھا جائیں گے ہمارے پاس. سارا مجمع جیسا ماشاءاللہ خوش ہو کر انعام دیتا تھا بچوں کو. اور چھوٹی سی بستی ہو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن دل بڑا رکھتا. حدیث پاک میں آتا ہے سخی جنت کے قریب، اللہ کے قریب، جہنم سے دور ہوتا ہے. کہاں سے؟ ہاں. اور بخیل
جنت سے دور، اللہ سے دور، جہنم کے قریب۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم 20,000 دو، لیکن ان کو بھی ہونا چاہیے کہ ان بچوں پر میں نے محنت کی ہے، ان بچوں کو تو پھل مل رہا ہے، لیکن جس باغیچے میں، جس گارڈن میں، جس پارک میں پانی پلا رہا مالی جو ہے، اس کو پھل لگانے کی محنت کر رہا ہے، اس کو کچھ بھی نہ ملے تو دے گا، اللہ کا اجر ہے، اللہ 1 پر 10 گنا دے گا۔ دیکھو حافظ قرآن ہے، اللہ پاک فرمائیں گے کل قیامت کے دن، قرآن کریم کی آیت پڑھتا جاؤ، جنت کے درجے چڑھتا جا، اس لیے ہمیشہ معمول بناؤ۔ میں نے بہانہ میں گاؤں میں گیا تھا، الحمدللہ بچوں کو خوب انعام دیا۔ اس کے بعد میں نے صدر سیکرٹری خزانچی اور جو بھی ہوتے ہیں مسجد کے ذمہ دار، الحمدللہ میں نے اپنے جیب سے 100 روپئے نکالے، زیادہ نہیں نکالے، لیکن اس برکت سے مولانا 8,000 چندہ ہوا۔ کتنا؟ اور 8,000 میں بھی 2 امام تھے، دونوں کو آدھے آدھے دے دی، تو اتنا تو حق بنتا ہے ہمارا۔ آپ کہیں گے ہم 27 کو بھی دیں گے، کتنے دوں گے 27 ہیں؟ ایسی خدمت کرنے والوں کو ہم اللہ کے لیے چپ چاپ دے دیں۔ میرا ایک معمول ہے اور میں تو فقیر ہوں، میں جھانکی جاتا ہوں، چندہ ہی کرتا ہوں، پہلے سے میرا معمول ہے، جانتے عبدالرشید صاحب، اس لیے ان کو خوش رکھیں گے، اللہ خوش رکھے گا۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، ذہن میں نام نہیں ہے، کسی مسجد میں نماز کے لیے گئے، امام صاحب نے نماز میں قرات میں غلطی ہو، اگر ہماری مسجد میں امام صاحب کی غلطی ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، رات غلطی کیوں گئی، نکالو۔ بادشاہ نے کیا کہا کہ ان کی تنخواہ جتنی ہے اس کی ڈبل کر دو۔ کیا کہا بادشاہ سلامت نے کہا، ایسا کیوں حضرت، اس نے تو غلطی کی ہے، اس کو تو نکالنا چاہیے، بجائے تنخواہ ڈبل کرنے کے۔ کہا بیچارہ گھر اس الجھن کی بنیاد کے اوپر نماز میں کھڑا ہوگا اور الجھن یاد آ گئی ہوگی، اس لیے غلطی گئی۔ کیا کہا، اتنا اچھا نسخہ نکالا، میں نے اس لیے تنخواہ ڈبل کر دی، میں نے اس لیے تنخواہ ڈبل کر دی کہ وہ بالکل فارغ ہو کر خالی ذہن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر ہمیں اپنی نماز کو صحیح ڈھنگ سے پڑھا سکے۔ اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں، دونوں کے مل کے 12، غلط بات۔ تو انشاءاللہ امام صاحب کے 10 اور اہلیہ کے 5، عورت کو آدھا ملتا ہے، امام صاحب کے 15 کرو تو عورت کے 7.5، امام صاحب کے 20 کرو تو عورت کے 10۔ اب آپ فیصلہ کریں، اس کے بعد میں مائک چھوڑ کتنی تنخواہ دوں گے، آدھا تک کر لو، اللہ کے نام سے لے جانا ہر مہینے 500 روپئے، چلو 15,000 کی محنت کرتے ہو تو پھر آپ بھی تو سمجھو اس کو، صدر آپ ہو، کل قیامت کے دن صدر کو پوچھا جائے تو انشاءاللہ 15 دیں گے۔ اس کے بعد مائک چھوڑوں گا، مولانا صابری صاحب کا نمبر بعد میں آئے گا، تو انشاءاللہ ایسے ہی اللہ کے بندے۔ ارے جو بستی دے رہی ہے، کچھ نوجوان ایسے تیار ہو جاوے کہ ان کے تنخواہ میں اضافہ ہو کر 15,000 تک پہنچ جائے، کرو گے بھائی، اخلاص کے ساتھ دل میں نیت کر دو، اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی عمدہ باتیں جو ہے سنجیدگی کے ساتھ ہمارے سامنے آئی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت کی طبیعت خراب تھی اور ابھی بھی جو ہے طبیعت خراب ہے، پھر بھی ہمارے یہاں تشریف لائے، اللہ کے دین کی محبت میں، صرف ایک علم سے نسبت جڑی ہوئی اس محبت میں، اور بھی کئی سارے ہمارے حلقے کے علماء، حفاظ، ائمہ تشریف لائے، سب کے ہم بہت ممنون و مشکور ہیں۔ ہمیں مدرسے کا اپنے مکتب کا تعارف کرانا تھا لیکن موقع نہیں ہے، پھر بعد میں کبھی انشاءاللہ، ابھی حضرت کا بیان بھی ہونا ہے۔ بس یہ 2 باتیں آپ سے کہوں گا کہ دیکھیے، یہ بڑی ہی قلت کے ساتھ وقت نکال کر آئے ہیں، اتنا وقت ہم نے دیا ہے۔ صبح پروگرام ہمارا 1 گھنٹہ لیٹ ہوا مائک کی وجہ سے، اگر وہ ٹائم پر ہوتا تو اب تک پروگرام پورا ہو جاتا، تو غلطی ہماری نہیں رہی، کسی طرح سسٹم کی رہی۔ تو میں حضرت مولانا محمد ممتاز صاحب ندوی دامت برکاتہم سے
جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان سے گزارش کروں گا ادباً کہ وہ اپنے تاثرات اور اپنے جو ہے تجربات ہمارے سامنے پیش کریں. اس کے بعد جو ہے صدر صاحب کا بیان ہوگا انشاءاللہ، اور پھر دعا ہوگی، اور دعا سے پہلے جو ہے انعام تقسیم ہوگا. صدر جلسہ حضرت مولانا صابر صاحب دامت برکاتہ اور اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کوئی بہت زیادہ بیان کرنا نہیں ہے اور آتا بھی نہیں ہے مجھے بیان کرنا. میں تو ایک طالب علم ہوں. مجھے تو صرف چند باتیں کہنا ہے مفتی عبدالحسیب کے بارے میں. اور مفتی عبدالحسیب سے میرا کیا تعلق ہے شاید چند لوگ یہاں جانتے ہوں گے. میرا بہت قریبی تعلق رہا ہے مفتی عبدالحسیب سے، اور اللہ سے بھی مانگا ہے ان کو، اور ان کے علم کو بھی اللہ سے مانگا ہے. اور اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ پاک یہ بھٹکا ہوا ایک طالب علم ہے اور اللہ آپ کے حوالے ہے، آپ سنبھال لیجیے. جس وقت ان کو میں نے اندور میں بھیجا اس وقت یہ بھٹک رہے تھے، راستہ نہیں مل رہا، کیا کریں. میرا آنا جانا شہیدپور میں اشرف بھائی میکینک میرے ساڑو ہوتے ہیں، وہاں ان کے والد محترم سے گفتگو ہوئی. ان کے والد نے بتایا ان کے بارے میں، حافظ ماشاءاللہ ہو چکے تھے، تو اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ ان کو اندور پہنچایا جائے. اور وہاں میرے دوست مفتی کلیم اللہ صاحب، ان سے میں نے فون پہ رابطہ کیا، انہوں نے فوراً ہاں کر لی. تو میں نے مفتی عبدالحسیب کو وہاں پہنچا. اور میں مفتی صاحب سے بھی کہہ دیا کہ مفتی بچہ آپ کے حوالے ہے. تو انہوں نے بہت خاص نظر کے ساتھ مفتی عبدالحسیب کے اوپر محنت کی، اور انہیں کی محنت اور جافشانی کا ثمرہ اور پھل ہے کہ جس سے آج آپ لوگ سرفراز ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ وہاں سے پھر مفتی صاحب کو انہوں نے ندوہ بھیجا. ندوے میں اللہ کا شکر ہے فضیلت اور افتتاح کیا. اس کے بعد ندوے میں ہی ان کا معاملہ جم گیا تھا. یہ تو پتہ نہیں گردہ کھیلی والے کب تقدیر میں تم مفتی عبدالحسیب کو لکھوا لائے، ورنہ یہ تو وہاں جم چکے تھے اور شاید 7-6 مہینے رہتے تو ان کو ندوے میں جگہ مل جاتی. اللہ نے تو صلاحیت دی ہے، ان کو ندوے میں جگہ مل جاتی. لیکن ایک حادثہ ایسا پیش آیا ان کے چھوٹے بھائی کا کہ وہ کہیں ندی تالاب میں ڈوب کے انتقال ہو گیا. اس کو اللہ کا پیارا ہو گیا. اس کی وجہ سے ان کے والد صاحب کا دماغی توازن تھوڑا گڑبڑا گیا. اس لیے مفتی عبدالحسیب کو ندوہ جیسی علمی درسگاہ چھوڑ کے اور یہاں آنا پڑا. اور میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اور پورے گاؤں کے نوجوانوں کو اور بزرگوں کو، اور خاص طور سے صدر صاحب کو، تمام ذمہ داران کو، کہ آپ لوگوں نے ان کو بہت سراہا. آپ لوگوں نے ان کی بہت عزت کی اور بہت محبت کرتے ہیں آپ لوگ. کبھی بیچ میں حالات ایسے بن گئے تھے اسی وجہ سے ہوتے ہیں. تو مفتی صاحب چلے گئے تھے اور میں نے مفتی صاحب کے لیے ایک مدرسے کا انتظام بھی کر دیا. مفتی صاحب ایک بات مجھ سے کرتے ہیں، ایک مشورہ، ذرا مشورہ. یہ جلسے کے بارے میں 10 مرتبہ فون کرا، یہ کر لیں، وہ کر لیں، مولانا یہ کر لیں، وہ کر لیں. تو میں نے انتظام بھی کر لیا تھا. لیکن پھر فون آیا کہ آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کا عشق، آپ لوگوں کی قربانی، آپ لوگ گاڑی بھر کے ان کے گھر پہ پہنچ گئے. فون آیا کہ صاحب گاڑی بھر کے آ گئے، لے لو. عبدالحسیب نے کہا کیا کریں مولانا؟ میں نے کہا نہیں، اب آپ کی محبت اتنی ہے اور اتنا چاہتے ہیں آپ کو لوگ، تو آپ کو جانا چاہتے ہیں. یہ سامان واپس گھر گٹلا بھر کے آپ لوگ گئے. اس کے لیے آپ بہت بہت مبارکباد ہے. اور عبدالحسیب نے جو قربانیاں ہم نے آج دیکھی، میں پہلی مرتبہ آنا ہوا، آیا تھا پہلے ایک مرتبہ میں، لیکن اب یہ سب چیزیں 10-5 منٹ میں تھوڑی دیکھی جا سکتی. آج جو دیکھا ہم نے ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھا انداز میں قرآن شریف پڑھا، تقریریں کی. اس کے لیے آپ مفتی عبدالحسیب تو مبارک کے بات کے لائق ہے ہی، لیکن آپ لوگ بھی قابل مبارکباد ہے کہ آپ لوگوں نے بھی مفتی صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ پورا ان کا تعاون کیا، پوری محنت کی، اور پورا جان سے مال سے آپ نے جو ہے ان کی محنت کی. اور اللہ پاک آپ کی جان اور مال میں اللہ پاک خوب برکت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد اب میں حضرت صدر جلسہ سے درخواست کروں گا کہ اپنے ضروری کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں.